اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد پڑھ رہے ہیں، عقائد امامیہ کتاب کا نام ہے، جس کے تالیف کردہ آیت اللہ العظمی آقا جعفر سبحانی رحم اللہ۔ ہم چوتھی اصل پڑھ چکے تھے، پانچویں پڑھی تھی ہم نے، پانچویں پڑھی تھی، چوتھی پانچویں پڑھی تھی ہم نے پچھلی کلاس میں۔ ہم نے چوتھی پانچویں اصل پڑھی تھی کہ نہیں؟ کنفرم ہے پانچویں پڑھی تھی؟ ہاں پڑھی تھی، ٹھیک۔ آج ہم پڑھیں گے اسلام کا نظریہ وجود، چھٹی اصل، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بورڈ پہ بھی سمجھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ چھٹی اصل کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ تمام کائنات مخلوق خدا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے علاوہ تمام کائنات کیا ہے؟ مخلوق خدا ہے، یعنی خدا کی مخلوق ہے۔ کائنات ایک لمحے کے لیے بھی خداوند کریم سے بے نیاز نہ تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ اللہ سے بے نیاز نہ کائنات کبھی تھی نہ کبھی ہوگی۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کائنات مخلوق خدا ہے، اس مفہوم و معنی میں ہے کہ کائنات اللہ کے ارادے سے وجود میں آئی ہے، اور خالق اور مخلوق کی نسبت باپ بیٹے کی جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، یہ خالق و مخلوق سے مراد کوئی باپ بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے کسی چیز کو تخلیق کیا تو آپ اس کے باپ نہیں ہیں، باپ ہونا اور چیز ہے، خالق ہونا اور چیز ہے۔ ساتویں اصل، اس بارے میں یہ سمجھیں، پھر انہوں نے یہ بتانا چاہا ہے کہ خالق کہتے ہیں تخلیق کرنے والے کو، ٹھیک ہے، اور والد کہتے ہیں جو مولود پیدا ہو اس کا والد۔ والد ہوتا ہے، خالق نہیں ہوتا۔ جو آپ کے والد ہیں وہ آپ کے والد ضرور ہیں، خالق نہیں ہے۔ خلق کس نے کیا ہے؟ اللہ نے، ٹھیک ہے۔ چھٹی اصل ختم ہو گیا۔ ساتویں اصل، کائنات کا موجودہ نظام لافانی اور ابدی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کائنات کا جو موجودہ نظام ہے لافانی، فنا ہونے والا، اور فنا نہیں ہونے والا، اور ابدی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والا بھی نہیں ہے، بلکہ ایک مدت کے بعد جس کے وقت اور زمان سے صرف خدا ہی آگاہ ہے۔ کائنات کا وجود موجودہ نظام نابود اور ختم ہوگا، اور ایک نیا نظام وجود میں آئے گا، اور وہی نظام معاد اور عالم آخرت ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو ہم رہ رہے ہیں، جس دنیا میں اس عالم میں رہ رہے ہیں، یہ ہمیشہ عالم نہیں رہے گا، بلکہ یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا، پھر ہم دوسرے نظام میں جائیں گے، یہ عالم دنیا و عالم آخرت ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے نظام کے سسٹم اور اس نظام کے مدت کو پروردگار عالم ہی جانتا ہے کب تک ہے، لیکن یہ ابدی نہیں ہے، یہ ذہن رکھیے، یہ ابدی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو نظام ہے موجودہ، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ والا نہیں۔ اللہ قرآن فرما رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48۔ اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی، اللہ اکبر، قرآن کہہ رہا ہے اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب خدا واحد قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ اکبر۔ اللہ بہتر جانے ہم کہاں ہوں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے زمین تبدیل کر دی جائے گی، ایک زمین دوسرے تبدیل بدل جائے گی، آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب خدا قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ اور یہ فرمانے الہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 56۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ واپس جانے والے ہیں۔ اس پوشیدہ حقیقت کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ جو بات کہی ہے، کہ یہ جو بات ہوئی ہے کہ یوم تبدل الارض، اس دن جب زمین دوسری زمین بدل، غیر الارض یعنی یوم
غیر الارض، ایک زمین دوسرے زمین سے بدل جائے گی، یعنی جو زمین ہوگی وہ اپنی حال میں نہیں، دوسرے سسٹم میں بنے، دوسرے زمین بن جائے گی. والسماوات، اور آسمان بدل جائیں گے. وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب خدا ایک واحد قہار کے سامنے برز کہتے ہیں پیش کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، پیش ہوں گے. تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 میں اللہ اشارہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے، اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہم پلٹ کے جانا ہے. دیکھیں منظر پلٹ جائیں گے، عالم بدل جائیں گے، زمین تبدیل ہو جائے گی، آسمان تبدیل، لیکن ہمیں پلٹنا اسی کی طرف ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا ایک عالم سے دوسرے عالم تو چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اگر 8ویں اصل ساتھ ہے کہ نہیں، کائنات کا نظام علت و معلول کی بنیاد پر ہے. کائنات کا نظام کس کے بنیاد پر ہے؟ علت اور معلول کی بنیاد پر ہے. علت معلول کیا ہوتا ہے؟ سبب و مسبب. کیا ہوتا ہے؟ مسبب. کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہے، دھواں اٹھنے کی علت کیا ہے؟ مسبب کیا ہے؟ مسبب ہے. یہ علت کیا ہے؟ کہیں آگ لگی ہوگی. ٹھیک ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ. ٹھیک ہے، کائنات کا نظام علت و معلول کی بنیاد پر ہے، قائم ہے کہ اس کے مظاہرے کے درمیان علت اور معلول کا رابطہ برقرار ہے. ہر وجود کا دوسرے وجود پر اثر انداز ہونا اذن مشیت الہی و مشروط ہے. خداوند عالم کا حکیمانہ ارادہ اس امر پر استوار ہے کہ اپنی فیاضی سخاوت کو زیادہ تر نظام علت و معلول کر کے طریقے سے ہی عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے، پہناتا ہے. قرآن مجید نے ان دونوں مطالب کو بیان فرمایا. فطری مظاہر کے درمیان سیت کا رشتہ قائم ہے، اور کائنات میں ہر علت و معلول کا اثر اذن مشیت الہی پر استوار ہے. مطلب اول کے بارے میں کافی ہے کہ مندرجہ ذیل آیات کی طرف متوجہ فرمائے. اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا. جو پہلی بات انہوں نے کی کہ فطری نظام مظاہر جو ہے، فطری جو مظاہر ہے، فطری چیز جو ہمارے سامنے ظاہر ہے، اس کے درمیان سید کا رشتہ ہے. سید کیا ہے وہ خود بتا رہے ہیں اس کے اندر. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اور پھر آسمان پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین سے پھل نکالے گا. تو زمین سے جو پھل نکلے گا وہ معلول ہے. علت کیا ہے؟ آسمان سے بارش ہونا. بارش ہوئی، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی نازل ہوا، بھی اس کے ذریعے سے کیا ہوا؟ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، اسی پانی جو زمین پہ گرا اس علت کی وجہ سے معلول کیا ہوا؟ رزق اور پھل آپ کو میسر ہوئے. زمین نے کوپلے اگا کر پھل کو، اگر بارش نہ ہوتی تو یہ ایسا نہ ہوتا. بات ہوئی؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 ہے. اور مطلب دوسرا مطلب کیا تھا؟ کائنات میں ہر علت و معلول کا اثر اذن مشیت الہی پر مستوار، اللہ کی اجازت پر ہے. ٹھیک ہے، علت معلول صحیح ہے، اب آسمان سے بارش ہوگی تو پانی نکلے گا، وہ ٹھیک ہے، لیکن اللہ اگر اجازت نہ دے، لوگ کہتے ہیں نا بھائی وہ کون سی تھیوری ہے، وہ پھٹی زمین، یہ ہوا تو وہ ہوا ہے نا. کون سی تھیوری ہے؟ تھیوری کا نام کیا ہے؟ مجھے ایک وہ تھا، گلوب تھا، ہے ہاں، بگ بینگ تھیوری. پھٹا تو یہ ایسا. تو بھائی اگر آپ کی بات کو ہی مان لیتے ہیں تو بھی اذن الہی کے بغیر نہیں ہوا. آپ نے علت شو کی کہ وہ پھٹا، ایک گولا پھٹا تو اس میں یہ ہوا تو پوری کائنات پھیل گئی. تو میرے بھائی اگر آپ کی بات کو ہی مان لیتے ہیں تو یہ بغیر اذن الہی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، آگے بیان ہوگا. وہ کیا ہے؟ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور پاکیزہ زمین کا سرسبزہ بھی اس کے پروردگار کے حکم سے نکلتا ہے. اگر آسمان سے بارش ہو، بے شک یہ علت ہے. بچے نے شفا پائی، یہ علت ہے. دوا کھائی تو شفا ہوئی، لیکن دوا کھائی علت، لیکن جو شفا پہنچی وہ اذن الہی سے پہنچی.
اگر ساری علت ملوت خود ہی کام کرتی, اللہ کا کوئی ذکر نہ ہوتا, تو پھر تو معاملہ ہی خراب. کوئی بیمار ہوتا, دوا فوری کھاتا, فوری ٹھیک ہو جاتا, نہ کبھی قحط پڑتا, اور نہ ہی کہیں کوئی بیمار دیر تک ہوتا, پتہ ہی کھائے گا نہیں. اور شفا کا تعلق ہوا شفاؤن, اللہ شفا دیتا ہے. بے شک کہ علت یہ ہے, ظاہری علت یہ ہے, اصل تو اللہ ہے. بہت بارش ہوئی, سبزہ نہیں ہوگا, اللہ نے نہیں چاہا, نہیں ہوگا. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے, وہ ہو سکتے ہیں, ان کے اعمال ایسے ہیں, وہاں کے رہنے والے کو اعمال ایسے, اس کو شفا کیوں نہیں ملی؟ ہو سکتا ہے اس کا امتحان ہو سکتا ہے اس کے اعمال خراب ہو, چاہتے کہ نہیں. تو شفا اللہ کے ہاتھ میں, رزق اللہ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. یہ عقائد مسئلہ ہے. آپ نے کہا نا قبلہ ہمارے یوں تو یوں کر دیں گے جی, یوں ہمیں پتا ہے یوں کریں گے یوں ہوگا. بھائی قبلہ یہ آپ پانی ڈالیں گے سبزہ اگ جائے گا, اس میں اللہ کا کیا کام؟